اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ معارج آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44، 32 سے 44 تک، جس پر سورہ معارج کا اختتام ہوگا، اور پھر سورہ نوح کی ابتدائی 2 آیتیں، فرسٹ 2 ورسز، وہ بھی اسی صفحے پر ہیں۔ تو پہلے سورہ معارج کی اختتامی آیتیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے جو ایک فطری کمزوری ہے انسان کی، اس کا ذکر کیا تھا کہ خلق ہلوعا، کہ انسان چھوٹے دل والا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، جب اس کے دولت ملتی ہے تو پھر وہ بخل کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھایا کہ کس طریقے سے انسان اپنی اس کمزوری کے اوپر کامیابی سے قابو پا سکتا ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے کچھ صفات اور کچھ اوصاف بیان کیے کہ یعنی یہ وہ ڈائریکشن ہے کہ جس کی طرف انسان کو موو کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر جو چھوٹا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس میں وسعت آ جائے گی، اس کے اندر سخاوت آ جائے گی۔ تو پہلی چیز پروردگار نے فرمائی کہ مسلین، یہ نماز پڑھنے والے، اور پھر نماز کو دائمی طور پر ادا کرنے والے، یعنی ناغا نہیں کرتے۔ پھر ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے اموال میں حق ہے، ایک معلوم حق ہے، ایک معین حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور ان وائٹ کالرز کے لیے کہ جو اپنی مصیبت اور پریشانی کا اظہار نہیں کرتے۔ اگلی صفت ان کی یہ بتائی گئی کہ وہ کہ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی انہیں پورا ایمان ہوتا ہے قیامت کے دن پر، اکاؤنٹیبلٹی کا انہیں احساس ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ یہ اپنے رب کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو معمون نہیں سمجھتے، مطمئن نہیں ہو جاتے کہ بھئی ہم تو 100% بخش دیے گئے ہیں۔ انہیں امید ہوتی ہے اپنے پروردگار کے رب کی طرف سے فضل و کرم کی اور احسان کی کہ وہ بخش دے گا، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو بالکل مطمئن نہیں کر لیتے۔ پھر آگے پروردگار نے مزید ان کی صفات بیان کی کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ بد کردار نہیں ہوتے۔ ہاں، ازواج کا معاملہ جدا ہے، کنیزوں کا معاملہ جدا ہے، اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، مگر یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر اس لائن کو کوئی کراس کرتا ہے، یہ ریڈ لائن ہے، تو پھر وہ لوگ ستمگار ہیں۔ اسی کنٹینیوشن میں پروردگار عالم نے آخری چند صفتیں اور بیان کی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ یہ رعایت کرنے والے ہیں اپنی امانتوں کے، کہ جو امانت ان کے سپرد کی جاتی ہے تو یہ ڈس آنیسٹ نہیں ہوتے، یہ امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر ایک امانت کا جو تصور ہے وہ تو آ ہی گیا کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز دی ہے اور امانتاً اس کے پاس رکھوائی ہے، تو اگر اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرے گا اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اس کا ایک وسیع مطلب بھی ہے، اس کا وسیع مفہوم بھی ہے کہ وہ امانتیں جو پروردگار عالم کی طرف سے بطور نعمت اس کو دی گئی ہیں، یعنی جتنی نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں وہ سب خدا کی امانت ہے۔ آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، یہ سینسز ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ سب امانتیں ہیں پروردگار کی۔ خدا کی طرف سے دولت ملی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح سے خدا کی طرف سے اولاد ملی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ تو اب امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے یہ امانت دی ہے، اس نے جس مقصد کے لیے دی ہے، اس کو وہاں پر استعمال کیا جائے۔ اگر یہ خیال ہی دل میں راسخ ہو جائے کہ آنکھیں امانت ہیں، تو ظاہر ہے کہ حرام منظر کی طرف انسان نہیں دیکھے گا۔ اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ کان امانت ہے تو وہ حرام آواز نہیں سنے گا۔ وہ علی حاصل قیاس، کہ اگر ایک انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ اولاد ایک نعمت ہے تو اس کی تربیت کرے گا کہ پروردگار عالم نے یہ ایک امانت ہے جو مجھے دی ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا کہ وہ اپنے وعدوں کی بھی رعایت کرنے والے ہیں، عہد کی بھی رعایت کرنے والے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک مفہوم تو بڑا روشن ہے کہ جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن ایک عہد جو فطری طور پر پروردگار نے لیا ہے، جو خود قرآن کے اندر ذکر بھی کیا گیا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا؟ عبادت کے حوالے سے وہ عہد کہ پروردگار نے فطرت میں رکھا ہے، عقلی طور پر وہ بہت ساری چیزوں کا پابند ہے کہ یہ خدا سے اس کا عہد ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام کا قبول کرنا ہے کہ عہد کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ توریت اور انجیل، ان دونوں کے نام ہی یہ ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو یہ عہد نامہ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر عہد پروردگار عالم نے جو بندوں سے لیے ان کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی گواہیوں کے اوپر قائم رہتے ہیں۔
یعنی جو عقیدہ انہوں نے بنایا جس کی وہ گواہی دیتے ہیں، مثلا اذان کے اندر کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اسی طرح سے پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی، مولا کی ولایت کی گواہی، اسی طرح سے قیامت کے عقیدے کی گواہی، یہ ساری چیزیں جو انسان گواہی دے رہے، تلقین کے اندر بہت ساری چیزیں گنوا دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ایک عمومی مفہوم تو ہے ہی کہ اگر انسان کسی موقع پر وٹنس ہے اور اگر عدالت شرعی ہو اور اسے بلایا جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ جو دیکھا ہے اس نے اس کے مطابق وہ صحیح گواہی دے اور وہ غلط گواہی یا جھوٹی گواہی نہ دے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک ہے نماز کو ادا کرنا، دائمی طور پر ادا کرنا، ناغہ نہ کرنا، اور ایک ہے نماز کی حفاظت کرنا جس میں شرائط کا خیال رکھنا، سمجھنا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قرات کیسے کی جاتی ہے، ذکر کیا ہے، نماز کے احکام کیا ہے، ان سب باتوں کا خیال کرنا۔ پھر اس کے بعد جو نماز کے امپیکٹ ہیں ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر ریفلیکٹ کرنے دینا۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے یہاں نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر فحشاء اور منکر کی طرف چلا جائے، تو وہ تو نماز کا جو ایفیکٹ اور امپیکٹ تھا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اسی کے خلاف ہو جائے گا۔ ہاں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں پھر اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہی بات جو پہلے آ چکی کہ خلے کا حلوہ، انسان جو ہے چھوٹے دل کا پیدا کیا گیا ہے، مگر ان چیزوں کے بعد اس کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کا ویژن براڈ ہوتا ہے، ہورائزن کے اندر وسعت آتی ہے، وہ آگے دیکھتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کی خاطر وہ اس وسعت کو پیدا کر لے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، بہشتوں میں ہوں گے، اور عزت کے ساتھ ہوں گے، ان کو آنر بھی کیا جائے گا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دوڑے چلے آنا کوئی دین سمجھنے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے ہوتا تو سر آنکھوں پر، مگر بات یہ ہے کہ یہ تو پیغمبر اکرم کو اذیت پہنچانے کے لیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایذا دینے کے لیے، ایگنائز کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان الیمین و ان الشمال عزین، اور یہ آتے ہیں دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، اور گروہ در گروہ آتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر گروہ اس بات کی امید رکھتا ہے، ان میں سے ہر شخص اس بات کی امید رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، انہیں اس بات کی امید ہے، لالچ ہے، ان یدخل جنت نعیم، کہ ان کو جنت کے اندر نعمتوں والی بہشت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ان کا کہنا تھا کہ اول تو قیامت ویامت کچھ ہے نہیں، حساب کتاب کچھ ہے نہیں، اور اگر ہوئی بھی، یعنی اف سینیریو کے اوپر کہ اگر ہوئی بھی تو ہمارا تو وہاں پہ معاملہ اچھا ہی ہوگا۔ یعنی کیوں اچھا ہوگا؟ کیا یہ واقعاً ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ جن کا تذکرہ پیچھے کیا گیا ہے؟ نہیں، لیکن پھر بھی اس کے بعد دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اپنے طور پر انہوں نے یہ مان لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ اول تو قیامت کچھ ہے نہیں، اگر ہوگی تو ہم ہی باغ جنت کے اندر رہیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے اس سے کہ جو یہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دونوں طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مادی اعتبار سے ان کو جو پیدا کیا ہے تو ایک نطفہ گندیدہ سے، ایک نجس قطرے سے ان کو پیدا کیا ہے، تو ان کی خلقت کے اندر مادی اعتبار سے کیا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کر لیا جائے گا؟ بائی برتھ کو ان کا رائٹ تو نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ بھی نہیں کیا ہے، یا تو یہ ایسا کچھ کرتے کہ روحانی اعتبار سے اگر اپنے آپ کو ترقی دے کر کسی منزل پر پہنچاتے، تو ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ وہ کون افراد ہیں کہ جن کو باغ بہشت کے اندر عزت کے ساتھ رکھا جائے گا، اس میں سے تو کچھ انہوں نے کیا نہیں۔ یعنی یہاں پر پھر وہ مولا کا جملہ یاد کیجئے کہ یہ آدم کی اولاد کو کیا ہو گیا کہ وہ فخر و غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہے، کہ وہ چربی کے ایک ڈھیلے سے دیکھتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے، اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جس کو حرکت دے کر اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ تو پروردگار نے اس میں روح ڈالی ہے کہ جس کی وجہ سے ان تمام تر چیزوں کو استعمال کرنے کی اس میں صلاحیت آ گئی ہے، ورنہ تو اب اسے اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، اپنے آپ کو وردی بنانا ہے کہ جنت کا اہل بن سکے، تو ہی ہیز ٹو اسٹرائیو فار دیٹ، اس کو تو اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ وہ محنت پیچھے بیان کر دی گئی۔ تو ایک تو یہی بیان کر دیا گیا کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو نطفہ گندیدہ ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہی کہ یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ تمہیں فطری طور پر بہت ساری کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو تم اوور کم کیسے کرتے ہو؟ یہی تو تمہارا امتحان تھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا والی بات تو اسی کا ایک رخ ہے کہ جو یہاں پر سمجھا دیا گیا کہ یہ جنت فری میں نہیں ملنے والی۔ فَلَا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، فلا یعنی ہرگز نہیں،
میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، یعنی یہ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھا کر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی پروردگار اپنی ہی قسم اس انداز، اس شان سے کھا رہا ہے کہ ان لقادرون، کہ یقیناً ہم قدرت رکھنے والے ہیں، کس بات کے اوپر؟ الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل دیں ان کو ان سے بہتر افراد سے، وما نحن بمسبوقین، اور یہ ہمیں بے بس نہیں بنا سکتے، یہ ہمیں عاجز نہیں بنا سکتے۔ انہیں سمجھ کے آ رہے ہیں جب ان کی مہلت ختم ہوگی تو ہم ان کو بالکل تلپٹ کر دیں گے، یہ تو ہماری مصلحت ہے کہ مہلت کے اختتام تک ہم انہیں باقی رہنے دیں، ورنہ جب ہم چاہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم اس بات کے اوپر قدرت رکھتے ہیں کہ ان سے بہتر افراد لے آئیں جو ایمان لانے میں بھی سستی نہ کریں اور اعمال صالح اور اطاعت رسول کے اندر بھی کسی قسم کی پس و پیش سے کام نہ لیں۔ اب یہاں پر ایک جو نقطہ واقعا غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ مشارق اور مغارب سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے ایک ڈائریکشن ہے، مغرب جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈائریکشن ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ پھر ہم دوسری جگہ پڑھ چکے ہیں مشرقین اور مغربین، رب المشرقین و رب المغربین کے عنوان سے بھی تعارف کروایا گیا، تو اس میں بیان کیا گیا کہ دو مشرق اور دو مغرب، اور یہاں پر آ گیا رب المشارق و رب المغارب، تو کئی مشرق اور کئی مغرب، یعنی کم سے کم تین اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو یہی کہی گئی کہ جناب جہاں پر سورج طلوع کرتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہ ایک مغرب ہے، مگر پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سورج کا طلوع کرنا یہ ایک معین نقطے سے روزانہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر میل شمس سے رائٹ اینڈ لیفٹ کے موو کرتا ہے، اور جیسے جیسے موسموں کا تبدل اور تغیر اور ویریشن آتا ہے اس کے اعتبار سے وہ پوائنٹ کے جہاں سے سن رائز ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، یعنی یہ مشاہدہ کرنے کی بات ہے اور یہ بالکل اسٹیبلش ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایکسٹریم پوزیشنز آ جاتی ہیں کہ جو مشرق کے اندر ہوتی ہیں رائٹ اور لیفٹ کی طرف، وہ پھر دو ایکسٹریم مشرق اور بن جاتے ہیں، اور یہی معاملہ مغرب کی طرف ہوتا ہے تو وہ دو ایکسٹریم مغرب بن جاتے ہیں، تو وہ رب المشرقین اور رب المغربین کے حوالے سے ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ روزانہ جتنے یہ تھوڑے بہت فرق آ جاتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے، جہاں سے یہ طلوع ہو رہا ہے اور جہاں پر یہ غروب ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے ہی ہر روز کا جو ڈفرینس ہے اس کو دیکھا جائے تو سال کے جتنے دن ہیں اتنے مشرق ہیں اور سال کے جتنے دن ہیں اتنے ہی مغرب بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی کہی گئی کہ ظاہر ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ گول ہے، تو اگر ایک طرف سورج طلوع ہو رہا ہے تو دوسری طرف سورج غروب بھی ہو رہا ہے، تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جتنے زمین کے حصے سورج کے سامنے آتے چلے جائیں گے اس کے اعتبار سے سورج کے طلوع ہونے کے نکات جو ہے وہ سامنے آتے چلے جائیں گے۔ آسٹریلیا میں جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے ظاہر پاکستان میں اس وقت سورج طلوع نہیں ہو رہا، اور اسی طریقے سے جس موقع پر جس وقت افریقہ میں سورج طلوع ہو رہا ہے وہ امریکہ میں نہیں ہو رہا، تو اس اعتبار سے بھی یہ فرق آ جائے گا۔ تو یہ مشرق مغرب، مشرقین مغربین، مشارق مغارب، ایک تشریح اس کی یہ ہو گئی۔ اور پھر جب یہ انکشاف ہو گیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سورج ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ واضح اور روشن ہے کہ جب سورج ہی بہت زیادہ ہے اور ان کے طلوع اور غروب ہونے کا معاملہ ہے اپنے اپنے حساب سے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مشرقین اور مغربین اور مشارق اور مغارب کوئی ایسی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے، اور یہ وہ نکات ہیں کہ جس کے اوپر معصومین علیہم السلام نے پہلے ہی کافی روشنی ڈالی ہوئی ہے، جو علم کلام کے اندر کتابیں اس حوالے سے لکھی گئی ہیں اس میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے یہاں پر قسم کھانے کے بعد جس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے وہ قدرت پروردگار ہے کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ان سے بہتر افراد کو لے آئیں، اور ہمیں عاجز نہیں بنایا جا سکتا، بے بس نہیں بنایا جا سکتا۔ فذرہم، اے حبیب ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا ویلعبوا، کہ یہ اپنی سرگرمیوں میں اور کھیل کود کے اندر مصروف ہیں، یعنی یہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ let them kill their time حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات کروائی جائے گی اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جس کی ان سے وعید کی گئی ہے کہ اس دن پھر ان کی گرفت ہوگی۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، وہ دن کہ جب یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے بڑی تیزی کے ساتھ، کأنہم الی نصب یوفضون، کہ جس طرح سے یہ اپنے مفروضہ بتوں والے معبودوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے تھے، یعنی جو انسان باطل معبود کو معبود مان رہا ہے، بت پرستی کر رہا ہے، تو وہ اس کی طرف بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، جبکہ وہاں پر سوائے وہم و سپرسٹیشن کے اور ایلوژن کے اور کچھ بھی نہیں ہے،
مگر پروردگار ایک طنز کے انداز میں گویا کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ اپنے معبودان باطل کی طرف تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ نکلیں گے اور اپنی قبروں سے تیزی کے ساتھ نکل کر پہنچیں گے اس جگہ پر کہ جہاں پر سب کو جمع کیا جا رہا ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس عالم میں کہ ان کی نگاہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذلت۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن کہ جس کا ان سے وعدہ اور وعید کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو یہ لوگ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، مگر جب وہ دن ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں ان سے وعید کہی کی جا رہی تھی۔ یہ آیت نمبر 44 کے جس پر یہ سورہ مکمل ہوا، والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ نوح، ظاہر ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کے نام پر یہ سورہ ہے، 71واں سورہ ہے، 71st چیپٹر آف دا ہولی بک، مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 28 آیتیں ہیں، 28 مختصر سورہ ہے، اور اس میں جناب نوح علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے، جناب نوح علیہ السلام کا بھیجا جانا، اور پھر جناب نوح علیہ السلام کا پیغام دینا، اور پھر جناب نوح علیہ السلام کی مناجات جو پروردگار عالم سے، پھر مناجات کے ضمن میں پھر واپس جناب نوح علیہ السلام کا کہنا کہ مالک میں نے ان کو یہ پیغام دیا، اور اس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ کنکلوژن کی طرف جاتا ہے۔ تو ابتدائی 2 آیتیں جو اس صفحے پر ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس، ان انذر قومک، کہ اے نوح اپنی قوم کو انذار کرو، ڈراؤ، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ دردناک عذاب ان کے اوپر آ جائے، یعنی یہ حجت تمام ہو جائے، یعنی وہ پہلے سے ان حرکتوں کو کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ مستحق عذاب ہو چکے تھے۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا کہ وہ ان کے سامنے جا کر اور بھی حجت کو تمام کرتے، ورنہ عقلی اعتبار سے بھی وہ جانتے تھے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان کو ایڈمائر کیا جائے، جس پر ان کو اپریشیٹ کیا جائے، بلکہ ان کا کام قابل گرفت تھا، اس قابل تھا کہ اس پر ان کو پینلائز کیا جائے۔ پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام کو بھیج کر حجت تمام کی، اور انہوں نے آ کر کہا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، میں نذیر مبین ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیغام دیا کہ عبادت اللہ کی کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کی اس تقوی کا نتیجہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔ یہ 3 چیزیں جو بنیادی طور پر انہوں نے بیان کی، پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا پروردگار عالم کی طرف سے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو وہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ آگے بڑھیں گی، مگر یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نوح، آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 28، 19 سے 28 تک، جس پر سورہ نوح کا اختتام ہوگا، اور پھر اگلا سورہ سورہ جن، جس کی پہلی آیت بھی اسی صفحے پر ہے۔ تو پہلے سورہ نوح کی یہ اختتامی آیتیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پروردگار عالم نے مختلف آسمانی کائناتی نشانیوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا، جس میں آسمان بھی ہے، اس کی بناوٹ بھی ہے، چاند بھی، سورج بھی، اور پھر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ انسان کو خود اپنے وجود کے اوپر غور کرنے کی دعوت دی کہ تمہیں زمین سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں پلٹایا جائے گا، اور اسی سے تمہیں خدا واپس نکالے گا۔ اب اسی کنٹینیویشن کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ جعل لکم الارض بساطا، وہی خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، یعنی یہ زمین جو بچھی ہوئی نظر آتی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا شیپ جو ہے کروی ہے، مگر پھر بھی پروردگار عالم نے اس کو کیسے بچھایا ہے کہ انسان اسے آسانی کے ساتھ استفادہ کر سکتا ہے۔ خاص جو استفادہ پروردگار عالم نے یہاں پر مینشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس پر چلو، جو اس کے راستے بنے ہوئے ہیں ان کشادہ راستوں کے اوپر تم چل سکو۔ اب زمین جو ہے وہ انسان کے لیے کمپیٹیبل ہے، ایسا بھی معاملہ نہیں ہے کہ دلدل نما ہو کہ جس میں انسان کے بس پیر دھس جائے اور وہ موو ہی نہ کر پائے۔ مثلا اگر ہر جگہ دلدل ہی دلدل ہوتی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر چلنا کتنا مشکل ہوتا۔
یا اتنی سخت ہوتی زمین کی جس کے اوپر انسان چلے اور اس کے پیر بس زخمی ہی ہوتے چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اوور آل زمین کو کمفرٹیبل بنایا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کی اور بہت ساری خوبیاں کہ جس کی وجہ سے انسان اس کے اوپر چل سکتا ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، اسی کو ہم دیکھ لیں کہ وہ اتنی ہے کہ انسان زمین کے اوپر ٹک سکتا ہے، ورنہ اگر اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ اس کے اندر دھس جائے تو بھی وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر ایسا ہوتا معاملہ کہ وہ گریویٹیشنل فورس بالکل نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ زمین کے اوپر نیچے اس سے اپنے آپ کو ملحق نہ کر پاتا، بلکہ گویا آؤٹ ہو جاتا اور فضا کے اندر بکھر جاتا۔ تو یہ پروردگار عالم نے زمین کی بطور نشانی انسان کی توجہ اس کی طرف مبذول کر پائی۔ اب وہ جو جناب نوح علیہ السلام کی گفتگو ہے وہ تو چل ہی رہی ہے۔ تو قال نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب انہم عصونی، کہ یہ میری قوم جو ہے انہوں نے میری بات نہیں مانی، میری معصیت کی۔ اب یہ گویا نوح علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں اور پروردگار عالم سے کہہ رہے ہیں کہ مالک میں نے ان کو دعوت دی، اور دعوت دینے کا انداز پیچھے گزر چکا، دن رات دعوت دی، اعلانیہ دعوت دی، چھپ کر دعوت دی، 1-on-1 میٹنگ بھی ان کے ساتھ کی، سب کچھ کیا، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی، میری معصیت کی۔ واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کیا، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، کہ جس کا مال اور جس کی اولاد سوائے خسارے میں اس کے لیے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو معاشرے کی ایلیٹ کلاس کہلاتے ہیں، کہ جن کے اوپر مال، جن کے پاس مال بھی ہے، اسباب بھی ہے، دولت بھی ہے، مین پاور بھی ہے، خود ان کی اولاد بھی بہت زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ افراد اپنے آپ کو بڑا سیکیور محسوس کرتے ہیں اور ان کا پھر ایک انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، تو لوگ جو ہے پھر ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کامیاب افراد ہیں۔ تو وہ جو کامیابی جو آئی واش ہوتا ہے، جو حقیقی کامیابی نہیں ہے، ڈسٹ ان دا آئی ہے، مگر یہ کہ بہرحال انسان بہت سارے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور انہی کی بات کو گیون لے لیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم سے جو مناجات ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو اس کی بات مانی کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اولاد ہے، حالانکہ یہ مال اور جو اولاد ہے وہ ان کے لیے اضافہ نہیں کر سکتے سوائے خسارے کے، اس لیے کہ وہ خود ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اعمال صالحہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے میرے خلاف مکر کیا، یعنی میرے خلاف سازشیں کی اور بڑی سازشیں کی، یعنی میرے خلاف پلاٹ ہیچ کرتے رہے، مختلف قسم کی اسکیمز بناتے رہے، کسی طرح سے مجھے لیٹ ڈاؤن کریں، کسی طریقے سے مجھے میرا مذاق اڑائیں، تو یہ لوگ کرتے رہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ لا تذرن آلہتکم، کہ اپنے خداؤں کو ترک مت کرنا، چھوڑ مت دینا، یعنی یہ نوح علیہ السلام تو ایک خدا کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے پرچارک ہیں، مگر تم خبردار اپنے خداؤں کو چھوڑ مت دینا۔ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، اب یہ 5 خاص بت ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں پر کر دیا گیا، اور اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ بھی واقف تھے، ممکن ہے کہ وہی بت نہ ہو ان کے پاس، مگر انہی ناموں کے بہت سارے بت ان کے پاس بھی موجود تھے، اور بہت سارے قبائل، ٹرائبز اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے تھے ان بتوں کے ساتھ۔ تو یہ یہاں پر ان کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ نام جو ہیں یہ پرانے چلے آ رہے ہیں، اور ایک عمومی بات کہی گئی کہ بھئی تمام ہی خداؤں کے بارے میں ان کا میسج یہ تھا نوح علیہ السلام کے اگینسٹ، ان کے خلاف، کہ خبردار اپنے خداؤں سے دستبردار مت ہو جانا، یہ خدا کی بات مت کرنے لگنا تم بھی نوح علیہ السلام کی طرح سے، بلکہ اپنے خداؤں کے ساتھ وابستہ رہنا۔ اور خاص طور پر یہ 5 نام یہاں پر لے دیے گئے کہ نہ ودا، نہ سواعا، نہ یغوث، نہ یعوق یا نصر، ان میں سے کسی کو بھی ترک مت کرنا، ان کو میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا، ممکن ہے کہ ان کی کچھ ایکسٹرا آرڈنری ان کی نظر میں اہمیت ہو، جس کی وجہ سے ان ناموں کو بیان کیا گیا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سو کو، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو اے پروردگار تو ظالمین کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز کا اضافہ مت کرنا۔ یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور نوح علیہ السلام نے 900 برس سے زیادہ ہدایت کی، مگر یہ جب قبول نہ کریں تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہی والی بات جو خدا فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی، اور ان کے آنکھوں پر بھی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ تو اب وہی والی کیفیت جب نمائندہ پروردگار محسوس کرتا ہے تو وہ گویا اس طرح سے اپنی مناجات خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ مالک یہ لوگ ظالم ہیں، ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اب اضافہ مت کر، یہ اب ہدایت پانے والے نہیں ہیں، خدا سے بہتر تو ظاہر ہے کون جانتا ہے۔ تو اب معاملہ سلب توفیق کا آ گیا کہ ان سے توفیق کو سلب کر دیا جائے۔ تو پروردگار نے اجمالاً یہاں پہ بتا بھی دیا آگے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا،
کہ ان کے ان جرائم کی وجہ سے پھر ان کو غرق کر دیا گیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا تھا کہ زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، فارت تنور، اور آسمان سے بھی موسلادھار پانی برسنے لگا۔ تو یہ ہر جگہ بس پانی ہی پانی ہو گیا اور یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تو اب یہ جتنے بھی تھے جو بچ گئے وہ 80 کے قریب افراد تھے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے اور اس عذاب سے محفوظ رہے، ورنہ سب کے سب طوفان نوح کا شکار ہو گئے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ فلم یجدوا فادخلوا نارا، غرق بھی کر دیا گیا ان کو، فادخلوا نارا، اور پھر ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا۔ اب یہ آگ میں داخل کر دیا گیا، اس کا ایک انٹرپریٹیشن تو یہ کیا گیا کہ اسی طوفان کے دوران آگ نکلی جس نے ان کو خاک کر دیا، راکھ بنا دیا۔ ایک یہ کہا گیا کہ ممکن ہے کہ یہ برزخ کا عذاب ہو جو ان کو دیا جا رہا ہے، اور پھر ایک قول تو اس حد تک بھی ہے کہ ان کو برزخ کے بغیر ہی ڈائریکٹ جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ تو بہرحال جو بھی ہے، بہرحال ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اللہ کے مقابلے پر اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا۔ اور ظاہر ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، خدا کی مدد ہو، خدا کی طرف سے مدد ہو، جو مددگار ہوگا وہ بھی خدا کی طرف سے ہوگا، خدا کے مقابلے پر تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ وقال نوح، اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا، یعنی نوح علیہ السلام کی جو مناجات اور بد دعا ہے اس کا یہ تتمہ ہے کہ رب، اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ، کہ زمین پر کافروں میں سے کسی ایک باشندے کو بھی باقی مت رکھ۔ یعنی یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں پروردگار عالم سے، ظاہر ہے خدا کے مقابلے میں تو ان کی ساری عاجزی ہے، مگر جو قوم ہے اس کے اوپر ان کا غصہ اور غضب جو ہے بالکل نمایاں ہے، اور ہونا بھی چاہیے، جسٹیفائیڈ ہے، اس لیے کہ وہ پوری اپنی محنت کر چکے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ زمین میں کسی ایک کافر کو بھی باقی نہ رہنے دے۔ یہ جو لفظ الارض ہے اس کے ذریعے سے بعض مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ یہ جملہ بھی بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت تھی وہ عالمگیر تھی، وہ کسی ایک خطے تک محدود نہیں تھی۔ بعض نے کاؤنٹر آرگومنٹس بھی کیے ہیں، مگر بہرحال یہ بھی ایک قرینہ اور دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ انکا ان تذرہم، اے پروردگار اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ یعنی یہ خود تو ضال ہیں، خود گمراہ ہیں، مگر مضل بھی ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور جو اولاد ان کے یہاں ہوگی وہ بھی فاجر و کافر ہوگی، یعنی بدعمال بھی ہوگی اور ایمان کے اعتبار سے بھی فارغ ہوگی۔ یعنی اب کوئی امکان باقی نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان لا سکیں۔ یہ وہ وہی ہے کہ جو پروردگار عالم نے خود جناب نوح علیہ السلام کو کر بھی دی تھی، جس کا دوسری جگہ پر ذکر آیا ہے۔ یعنی اب کیس کیا بنا کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، وہ کشتی بھر افراد جتنے بھی تھے وہ ایمان لا چکے۔ اے مالک، یہ جو افراد ہیں یہ خود تو گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی انفلوئنس کر کے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی اولاد میں ہی اب کوئی امید ہو، اس لیے کہ اولاد بہرحال امیڈیٹلی تو ان کے انفلوئنس میں ہوگی، تو اس کے بعد اب ان کے نطفے میں بھی جو آنے والے اگر پاسبلٹی پروبیبلٹی اگر ہم دیں کہ جو آئیں گے اگر ان کو زندہ رکھا جائے تو اب وہ مومن نہیں ہوں گے، اب وہ صاحبان ایمان نہیں ہوں گے۔ اسی سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب معصوم نبی، رسول یا امام اگر دعا مانگتے ہیں تو ان کی نگاہوں کے اندر کتنی وسعت ہوتی ہے۔ بے شک علم پروردگار ہی کی طرف سے ہوتا ہے، مگر ان کی نگاہوں میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ اس وقت تک تباہ و برباد کرنے کی بد دعا نہیں مانگتے جب تک کہ ان کو یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ ان کی نسلوں کے اندر کوئی ایک بھی اگر مومن آنے والا ہے تو شاید وہ بد دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ بہرحال وہ پسند کریں گے کہ جن مومنوں کو اس دنیا میں آنا ہے وہ ان نسلوں سے بھی دنیا کے اندر آ جائیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اب یہ آخر میں دعا ہے اور پھر ایک جملہ بد دعا کا آئے گا جس پر یہ سورہ مکمل ہو جائے گا۔ اے میرے پروردگار، رب اغفر لی، میری بھی مغفرت فرما، مجھ پر بھی اپنی رحمتوں کا اور زیادہ سایہ کر، ولوالدیہ، اور میرے والدین پر بھی، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں داخل ہو گئے مومن اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی، یعنی مومنین اور مومنات کے لیے عمومی دعا بھی ہو گئی، گھر میں جو افراد ہیں ان میں سے جو مومن ہیں ان کے لیے دعا ہوئی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کی زوجہ بھی ہے اور وہ مومنہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے پسر نوح جس کا تفصیلی تذکرہ ہم سورہ ہود کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ وہ بھی لیس من اہلک، وہ اہل نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی دعا نہیں ہے، اس کے لیے بھی جناب نوح علیہ السلام مغفرت کی دعا نہیں مانگ رہے، مغفرت کی دعا نوح علیہ السلام مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کا شجرہ
آدم علیہ السلام تک بالکل پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے، ان میں سے کوئی مشرک نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد وہ دعا مانگ رہے ہیں اپنے گھر میں موجود مومن افراد کے لیے، اور اس کے ذریعے سے خارج کر دیا انہوں نے ان کو کہ جو مومن نہیں، اور عمومی طور پر تمام مومنین اور مومنات جن کی تعداد جتنی بھی محدود ہو مگر ان کے لیے انہوں نے دعا مانگی ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور اے پروردگار تو ظالمین کے لیے اضافہ مت کر مگر ہلاکت اور تباہی کا۔ یعنی پیچھے ہم نے دیکھا کہ گمراہی میں اضافے کی بات کی گئی، یہاں پر ہلاکت اور تباہی میں اضافے کی بات کی گئی۔ اب میں آپ کو پھر دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ غور کیجئے، نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، کشتی بھر افراد ایمان لائے، تو کیا جناب نوح علیہ السلام کو آپ ناکام نبی کہیں گے، رسول کہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی ہو یا کوئی دوسرا نبی ہو، ان کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی منافق بننا چاہے، کوئی میدان سے بھاگنا چاہے، کوئی پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہونے کے بعد پلٹ جانا چاہے، یا پیغمبر اکرم کے وقت وفات پیغمبر اکرم کے ساتھ گستاخی کرے، یہ تمام تر چیزیں، اس سے پیغمبر اکرم کی ناکامی کا کہاں سے انٹرپریٹیشن ہو گیا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کے ذمہ دار تھے وہ پیغام کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے، وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ کان سے پکڑ کر کسی کو مومن بنانا یہ کسی بھی نبی اور رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ سورہ جن ہے، اس کی 28 آیات ہیں، اور مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جن وہ مخلوقات ہیں کہ جن کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، کئی مقامات پر کیا ہے، یہ پورا سورہ ہی ان سے منسوب ہے، مگر اس میں جنات کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں اور گفتگو ہے۔ لیکن بہرحال جنات اس اعتبار سے ایک اہم مخلوق ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ ذاریات میں ہم پڑھ چکے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو بس اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو وہ عبادت کے بھی مکلف ہیں، ان کے اندر گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں۔ جن اس مخلوق کو کہتے ہیں کہ جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو، جس طریقے سے جنین ایک ملتا جلتا لفظ ہے، جو شکم مادر میں ووم آف مدر کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جنین، جیسے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا، جیسے کہ وہ ماں کے شکم میں جب وہ پیدا ہو جائے گا تو پھر نظر آئے گا، تو پھر اس کو جنین نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جن جو کہ وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو جن کہا جاتا ہے۔ مجنون کو بھی مجنون اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کا بھی روٹ ورڈ تو وہی ہے کہ وہ شخص جس کی عقل غائب ہو گئی، یعنی وہ نظر نہیں آ رہی، یعنی وہ آثار ظاہر نہیں ہو رہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ صاحب عقل ہے، لہذا اس کو مجنون کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں مختلف الفاظ کی دی جا سکتی ہیں صرف کے اعتبار سے۔ تو اب ذرا ہم پہلی آیت ظاہر تبرکن آج پڑھتے ہیں، پھر بات تو کل ہی انشاءاللہ اس پر کی جائے گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ قول اے حبیب کہہ دیجئے، اوحی الیہ، کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے، انہ استمع، کہ سنا ہے، نفر من الجن، جنات میں کے کچھ اشخاص نے، فقالو، تو انہوں نے یہ کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک بہت عجیب کلام سنا ہے، یعنی وہ قرآن مجید کی جو آواز ہے، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپس کی گفتگو میں یا اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوئے جہاں پر بھی ان کی رہائش ہو وہاں پر جا کر انہوں نے یہ کامنٹ کیا، اور اسی کامنٹ کو پروردگار عالم نے بطور وحی نازل کیا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ جنات کے کچھ گروہ نے، کچھ افراد نے سنا ہے اور بہت توجہ کے ساتھ سنا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، اور اس کے بارے میں جو مزید ان کے تبصرے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ نوح، آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 18، 3 سے 18۔ گزشتہ آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جناب نوح علیہ السلام کے بھیجنے کو بیان کیا کہ ہم نے یقیناً نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، انذار کریں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے، اور پھر آ کر انہوں نے اپنا پیغام سنانا شروع کیا۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے لیے نذیر بن کر آیا ہوں، اور نذیر مبین بن کر آیا ہوں، یعنی کھلا ہوا ڈرانے والا، متنبہ کرنے والا، تنبیہ کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ پیغام کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یعنی میری اطاعت کرو میری پرسنل کیپیسٹی میں نہیں، اس لیے کہ میں نذیر ہوں اس کی طرف سے، خدا کی طرف سے، اس نے مجھے رسول بنایا ہے، لہٰذا
جب تم عبادت پروردگار کرو گے، جب تم تقوی اختیار کرو گے، تو ظاہر ہے کہ تمہارا سوال ہوگا کہ ہم سے خدا چاہتا کیا ہے، وہ طریقہ عبادت کیا ہے، تو وہ میں تم کو بتاؤں گا کہ تم پروردگار عالم کی عبادت کس طرح سے کرو گے، اس کا تقوی کیسے اختیار کرو گے، اور پروردگار تم سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے تمہیں روکتا ہے۔ اچھا، جب تم یہ ساری چیزیں کرو گے تو خدا تمہیں ریٹرن میں کیا دے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے بعض گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ یعنی ایک تو تمہیں اسٹارٹ ہی کے اندر فائدہ یہ ملنے والا ہے کہ اب تک کے جو تمہارے گناہ ہیں ان کو خدا مغفرت کے ذریعے سے ڈھک دے گا، معاف کر دے گا۔ اچھا، اب یہاں پر کیوں کہا گیا کہ بعض گناہوں کو بخش دے گا یا معاف کر دے گا؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا، ایک تفسیر اس کی یہی کی گئی کہ حقوق اللہ کو تو خدا معاف کر دے گا، اور حقوق الناس جو ہیں وہ بندوں کے حوالے سے تمہاری جو کوتاہیاں ہیں ان کو تو تمہیں بہرحال پورا کرنا پڑے گا۔ یعنی کسی کا مال چھینا ہے تو اس کو لوٹاؤ، کہیں پر ڈاکہ ڈالا ہے تو وہ مال لوٹاؤ، اسی طریقے سے کسی کا دل دکھایا ہے ناحق تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو راضی کرو۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو حقوق الناس سے متعلق ہیں وہ تو تم کو بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ انتظام کرنا پڑے گا تاکہ وہ حق کے ناز بھی تمہارا معاف ہو سکے۔ تو ایک فائدہ تمہارا یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ تمہارا یہ ہوگا کہ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ مخصوص مدت تک تمہیں خدا اس دنیا کے اندر رہنے دے گا، تمہاری اجل کو ڈیلے کرے گا۔ یعنی اگر ایک انسان اس دنیا میں ہے تو ایک اس کی طبعی عمر ہے کہ جو پروردگار عالم نے رکھی ہے، مگر اگر ایک انسان کچھ ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی مختصر ہو جائے اور وہ جلد اس دنیا سے چلا جائے تو اس بات کا امکان ہے۔ یعنی اسی کی ایک مثال بنتی ہے کہ خودکشی، کہ اگر یہ خودکشی نہ کرتا تو عین ممکن تھا کہ پروردگار عالم نے اس کی زندگی اور طولانی رکھی ہوتی، مگر اس نے اپنی حرکت سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا جس کا اسے کوئی حق نہیں تھا۔ اب یہ تو بالکل واضح اور نظر آنے والی چیز ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ مثلا ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ زندگی کم کرنے کا باعث ہے۔ اسی طرح سے صلہ رحمی نہ کرنا، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے کم ہو رہی ہے؟ کوئی طبعی اعتبار سے، کوئی اس نے غذا تو ایسی نہیں لی ہے، یا مثلا اس نے کوئی اور ایکسرسائز کے اندر کمی کی ہے، ایسا کوئی معاملہ ہوا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے مانوی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو کم کرنے کا یا اس میں اضافہ کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو قرآن اور احادیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی زندگیوں میں پروردگار عالم کی طرف سے دو لمٹس ہیں، ایک منیمم اور ایک میکسیمم۔ کہ فرض کیجئے کسی کی زندگی پروردگار نے منیمم فرض کیجئے کہ 60 سال رکھی ہے، تو 60 سال تو وہ جیے گا، اب چاہے وہ گناہ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، یہ اس کا مہلت کا پیریڈ ہے جو پروردگار نے رکھا ہے کہ یہ 60 سال تک زندہ رہے گا، اور اس کی میکسیمم زندگی ہے 80 سال۔ تو یہ 20 سال کا جو درمیان کے اندر جو گیپ ہے اسی کے اندر وہ سارا پلے کر سکتا ہے کہ مثلا وہ اگر استغفار کرے تو اس کی زندگی بڑھ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سے 80 کی طرف یہ زندگی کا سفر بڑھ جائے گا۔ وہ صدقہ دے تو زندگی کا اضافہ ہو جاتا ہے، یا ماں باپ کی خدمت کرے تو زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا رشتہ داروں کے حقوق کا ادا کرے یا صدقہ دے، ان تمام تر چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو میکسیمائز کر سکتا ہے۔ کہاں تک؟ 80 ایئرس تک۔ لیکن 80 سال کی عمر یہ اس کی طبعی عمر پروردگار عالم نے طے کی تھی ہماری اس مثال کے اندر، تو 80 سال کے اوپر تو پھر اس نے اس دنیا میں نہیں رہنا، وہ اجل حتمی ہے۔ تو اب جو ہماری مثال تھی اس میں بات یہ بنی کہ 60 سال سے کم اسے اس دنیا میں نہیں رہنا، اور 80 سال سے زیادہ اس دنیا میں اس کو نہیں رہنا۔ تو جو سارا معاملہ ہے وہ 60 اور 80 کے درمیان کا ہے۔ اس میں اگر کچھ ایسے کام کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 80 تک پہنچ جائے، اور کچھ ایسے کام کرے کہ جس کے نتیجے میں 80 سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ جو مثال میں نے آپ کو دی، اس کے بعد اس آیت کو سمجھنا شاید زیادہ آسان ہو جائے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جناب نوح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، تمہیں کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے بعض کی وہ مغفرت کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں خدا اس اجل مسمى تک موقع دے گا، تمہاری زندگی کو ڈیلے کرے گا، یعنی تمہیں تمہاری طبعی عمر کو پورا کرنے کا موقع دیا جائے گا، جو ہماری ابھی جو مثال ہم نے بنائی تھی اس کے اندر 80 سال تھی۔ پھر پروردگار عالم حضرت نوح علیہ السلام کے جملوں کو کوٹ کرتا ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ اجل اللہ کی طرف سے جب آ جاتی ہے تو پھر اس کو ڈیلے نہیں کیا جاتا۔ یعنی فرض کرو کہ عذاب اگر آ گیا تو پھر وہ ڈیلے نہیں ہوگا، یعنی کہ تم اپنے ہاتھوں سے ہی اگر اپنی زندگی کو کم کرنا چاہتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عذاب آ جائے گا اور تمہیں تباہ کر دے گا۔ لو کنتم تعلمون، اگر تمہیں یہ بات سمجھ آئے، اگر تم اس بات کو جانو۔ قال رب، اب جناب نوح علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں
کہ اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی۔ اب یہ مت بھولیے گا کہ 900 سال سے زیادہ کی تبلیغ ہے جناب نوح علیہ السلام کے۔ ایکسٹرا آرڈنریلی زحمت برداشت کر کے جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا ہے، سمجھایا ہے، نسلیں تبدیل ہو گئیں درمیان میں، اور جناب نوح علیہ السلام انتھک محنت کر رہے تھے اور اپنے قوم کو سمجھا رہے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ کوئی ایک رپورٹ ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میرے اس پکارنے کا، دعوت دینے کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے بھاگنے ہی میں اضافہ ہوا، یعنی مجھ سے وہ دور ہی ہوتے چلے گئے۔ کل 80 افراد تقریباً وہ تھے کہ جو کشتی میں آخر میں سوار ہوئے، جب عذاب نازل ہو رہا تھا، طوفان آ رہا تھا، تو 80 افراد، تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے فرار اختیار کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب کبھی بھی میں نے ان کو بلایا، یعنی دعوت دی کہ وہ میرے پیغام کو سنے، اس پر عمل کرے، جس کا فائدہ کیا ہوگا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کی مغفرت کر دے، تو ان کا ریئیکشن کیا تھا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، یعنی انتہائی توہین آمیز انداز کہ ہم تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنا لباس، اپنی چادریں وغیرہ اپنے سروں کے اوپر ڈال دی۔ اس کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جو انگلیاں کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں تو ان کے اوپر ایک اور لیئر آ جائے کہ ذرا سی بھی آواز کانوں کے پردے سے نہ ٹکرائے، اور ایک مطلب یہ بھی کہ اس کے ذریعے سے آنکھوں کو بھی کور کر لیا جائے کہ ہم تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی نہ تمہاری آواز سننا چاہتے ہیں اور نہ تمہاری صورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسروا، اور انہوں نے اس کے اوپر اصرار کیا، یعنی ایک آدھ دفعہ نہیں، انہوں نے اصرار کے ساتھ یہی روش اختیار کی، واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے تکبر کیا اور بہت زیادہ تکبر کیا، یعنی ان کا یہ کہنا کہ تم ہوتے کون ہو کہ جو ہمیں پیغام دے اور ہم تمہاری بات مان لیں جو ہماری جیسا ایک انسان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نوح علیہ السلام اپنی گویا 900 برس سے زیادہ کی تبلیغ کی جو کارگزاری ہے، اس کی مناجات پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اس کے بعد میں نے ان کو دعوت دی صاف طور پر، یعنی اعلانیہ بھی، ان کے سامنے تقریریں بھی کی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ رات دن کی جو ایفرٹس تھی، اور پھر اس کے اندر باقاعدہ تقاریر کے ذریعے سے بھی، اعلان کر کے بھی، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان کے درمیان اعلان بھی پیغام پہنچایا اور مخفی انداز سے بھی پیغام پہنچایا، یعنی اب مختلف موقعوں پر مختلف انداز اختیار کیے گئے۔ 1 on 1 گفتگو ہو رہی ہے تو آہستہ بات ہو رہی ہے، اگر مجمع میں بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ کھل کر بات ہو رہی ہے۔ کبھی ایک کیس کے اندر دونوں انداز بھی اختیار کیے گئے کہ مثلا ایک مجمع ہے، اس کے درمیان اعلاناً تقریر بھی کر دی گئی، اور پھر انہی میں سے افراد کو الگ الگ جا کر بھی موقع دیا کہ وہ پرسنل میٹنگز بھی کریں اور اس سے تبادلہ آرا کریں، مگر یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وقل تو اے پروردگار، میں نے ان سے یہ کہا، استغفروا ربکم، کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسے گی۔ ویمددکم باموال وبنینا، اور خدا تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے بھی اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی۔ ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے باغات قرار دے گا۔ ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہیں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو استغفار ہے، یہ پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرنا ہے، اس کا اثر آخرت میں تو یقیناً ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی جو ملتی ہے وہ تو اپنی جگہ پر، جیسے کہ پیچھے یہ بات آ بھی چکی ہے، لیکن اس کے بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہیں، جیسے خود سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 96 میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمانوں کے دروازے کھول دیتے، برکتیں نازل ہوتی اور زمین سے بھی برکتیں نازل ہوتی، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو، مادی اعتبار سے بھی ان کو بڑے فائدے حاصل ہوتے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جیسے پھر معصومین علیہم السلام نے اپنی روایات کے اندر اور احادیث کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ مثلا امیر المومنین کا یہ جملہ ہے کہ اکثر الاستغفار، کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، جس کے نتیجے میں تمہارا رزق تم تک کھنچ کر آئے گا۔ تو استغفار کا ایک فائدہ یہی ہے، اگر کہیں پر بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کو وظیفہ قرآنی سمجھنا چاہیے کہ استغفار کرو تاکہ بارش برسے۔ اگر کسی جگہ پر غربت کا معاملہ ہے کسی شخص کے پاس، تو پروردگار عالم کی طرف سے گویا یہ وظیفہ سمجھا دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو تاکہ مال تمہیں نصیب ہو۔ اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے،
وہ بے اولاد ہے، وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے تاکہ پروردگار عالم اسے صاحب اولاد بنا دے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے ایگریکلچرل کچھ ایشوز ہیں، زراعت کے مسائل ہیں کہ زمین سے جو ہے وہ غلہ نہیں اگتا، تو پروردگار عالم نے اس کے لیے بھی استغفار کو ایک وظیفے کے طور پر یہاں بیان کیا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم استغفار کرو تو یہ سارے فائدے تم کو حاصل ہوں گے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ کی عظمت کے قائل کیوں نہیں ہوتے۔ لا ترجون ویسے عام طور پر ترجمہ ہوگا کہ تم امید کیوں نہیں رکھتے، مگر یہاں وہ امید کے جو خوف کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور جس کے نتیجے میں انسان عظمت کا قائل ہو جائے، اور للہ میں لام آیا ہے جس کا مطلب یہ کہ اللہ کی عظمت کے قائل ہو جاؤ اور تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کی عظمت کا قائل کیوں ہوں گے، کس وجہ سے ہوں گے؟ پروردگار عالم کی عظمت، وقار، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وقد خلقکم اطوارا، اور اس نے تمہیں طرح طرح کی شکلوں سے گزار کر پھر پیدا کیا ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان عدم سے جب وجود کے مرحلے تک آتا ہے تو کتنے ہیں، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے کتنے مراحل ہیں جو جنین کی صورت میں شکم مادر کے اندر اس نے گزارے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ کہاں نطفہ تھا، پھر اس کے بعد وہ کنسیو ہوا، اور کنسیو ہونے کے بعد مضغہ، علقہ اور کیا کچھ نہیں بنا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے ہڈیاں پیدا کر دی، ان کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد جو قرآن کی تعبیر ہے کہ انشأناہم خلقا آخر، انشأناہ خلقا آخر، ہم نے اس کو کچھ اور ہی بنا دیا اور اس کے اندر روح پھونک دی۔ پھر اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان مختلف مراحل کو طے کرتا ہے۔ بچپنا ہے، پھر اس کے بعد جوانی ہے، پھر جوانی کے بعد پھر بڑھاپا ہے، پھر اس کے بعد موت کے مراحل ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ان تمام مراحل سے انسان کو گزارا ہے۔ تو ایک تو انسان کے اپنے وجود کے اندر اتنی نشانیاں ہیں، پھر اس کے بعد تو خود آسمانوں کے اندر جو نشانیاں ہیں، کائنات کے اندر، یونیورس میں، ان کی طرف اب متوجہ کیا جا رہا ہے کہ علم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی تمہیں غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ کیسے خدا نے 7 آسمانوں کو بنایا اور طبقہ طبقہ پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی چیزیں انفولڈ ہوں گی کہ کیا معاملات ہیں، کس طریقے سے پروردگار عالم نے ان طبقات کو پیدا کیا ہے اور یہ کیا ہے معاملہ۔ لیکن جو انسان کی نگاہوں کی رینج میں آ گیا یا ٹیلیسکوپ کی مدد سے آ گیا، ہم جانتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ ڈسکور ہونا باقی ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور ہم نے چاند کو بنایا ان میں نور، یعنی روشنی دینے والا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ہم نے سورج کو بنایا ایک بڑا چراغ۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، زمین سے پیدا کیا، خدا نے تمہیں زمین سے برآمد کیا۔ یعنی برآمد کرنے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ایک تو وہی کہ زمین سی مٹی، اور مٹی کے ذریعے سے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، اور آدم علیہ السلام ہی کی سب اولاد ہیں۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہی ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ کمپریہینڈ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے سروائیول کے لیے جو کچھ کھاتا ہے وہ زیادہ تر زمین ہی سے تو حاصل ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی نباتات ہیں، غلے ہیں، وہ سب زمین سے حاصل ہو رہے ہیں۔ ایون اگر وہ جانوروں کا گوشت کھا بھی رہا ہے تو جانور بھی اپنے سروائیول کے لیے زمین ہی سے حاصل ہونے والا چارہ جو ہے اسے اپنے غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، پروردگار نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ ثم یعیدکم فیہا، اور اس کے بعد وہ تمہیں اسی کے اندر پلٹا دے گا۔ ویخرجکم اخراجا، اور پھر تمہیں اسی زمین سے واپس نکالے گا۔ یعنی توحید کی طرف بھی متوجہ کر دیا گیا، قدرت خدا کی طرف بھی متوجہ کر دیا گیا، اور قیامت کی طرف بھی متوجہ کر دیا گیا۔ یہ آیت نمبر 18 کہ جس پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔